میں نے شروع میں شاعری کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ میرا پہلی شعری مجموعہ محبت نامہ اپریل 2015 میں شائع ہوا۔ گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان کے ادبی رسائل و جرائد میں افسانچے پڑھتے پڑھتے بلے شاہ کی زبان میں رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپے رانجھا ہوئی کہ مصداق میں افسانچوں کے عشق میں گرفتار ہو کے افسانچے تخلیق کرنے لگا جو سچائیوں کی صورت گری میں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی سچائیوں کے کمکمے، ان کی چمک سے آپ محظوظ ہوں گے۔ میرا دعویٰ ہے افسانچہ کیا ہے کے بارے میں چند گزارشات۔ پہلی بات جو میں کہنا، دوسری ادبی اصناف کی طرح مختصر ترین کہانی بھی مغرب ہی سے اردو ادب میں آئی ہے۔ نوبل انعام یافتہ امریکی ادیب ارنسٹ ہیمنگوے کے 6 الفاظ پر مشتمل کہانی، ہیمنگوے کو جیسے وہ اولڈ مین اینڈ سی پہ نوبل پرائز ملا، کسی نے کہا سب سے چھوٹی کہانی کیسے لکھ سکتے ہیں، تو اس نے افسانچہ لکھا۔ اس نے کہا وہ 6 لفظوں میں اس نے یہ کہانی ختم کر دی۔ کہانی کی ہیڈنگ کیا تھی؟ فار سیل بیبی شوز نیور وور۔ اب پتہ نہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوا تھا نہیں ہوا تھا کیا تھا، پیدا ہونے سے پہلے مر گیا، لا تعداد کہانیاں اس سے شروع ہوتی۔ یعنی کہ میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، کبھی نہ پہنے گئے بچگانہ جوتے برائے فروخت، عالمی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ 2013 میں بکر پرائز حاصل کرنے والی ادیبہ لیڈیا ڈیوس کی ایک مختصر کہانی کا عنوان ہے لوزنگ میموری۔ اب کہانی کیا ہے؟ You ask me about Edith Wharton. You ask me about Edith Wharton. Well, the name is very familiar. یعنی کہ جیسے الزیمر ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے، یا پھر ڈیوڈ بریم کی 6 الفاظ پر مشتمل کہانی ویکیوم کولیجن، آربٹ ڈائیورج، فیئرویل لو، کہ یہ کائنات جب تباہ ہوتی ہے ویکیوم کولیجن خلا کے اندر، یعنی کہ سارے کائنات کو اگر اس گلیکسیز کو اکٹھا کریں اتنی سی جگہ میں آ جائے گا بلیک ہول۔ تو اور اوپر دی گئی مختصر ترین کہانیوں میں قارئین کے لیے متحرک تصور یا ایکٹیو امیجینیشن موجود ہے۔ اس طرح کی مختصر ترین فکشن مغرب میں کئی ناموں سے لکھی جا رہی ہے، مثلا سڈن فکشن، کوئک فکشن، مائکرو فکشن، سوارڈ فکشن، فلیش فکشن، پوسٹ کارڈ فکشن، ہنٹ فکشن، ویری شارٹ اسٹوری، شارٹسٹ اسٹوری، شارٹ اسٹوری، اسٹوریز ان یور پاکٹ، اسٹوریز بائٹ 6, 15, 20, 50, 100 ورڈ اسٹوریز۔ پاکستان میں بھی مرشد زادی نے 100 لفظوں کی کہانی سے کہانیاں شروع کی تھیں۔ وہاں مختصر ترین کہانیاں لکھنے والے لکھاریوں کی ایک طویل فہرست ہے، یعنی کہ ویسٹ میں، جن میں سے کچھ اہم نام بورخیس، یہ ادب کے بڑے نام ہیں، کافکا، او ہینری، خلیل جبران، جارج کولیینڈر، جان ڈینیل، اسٹیو کروڈمین اور لینڈ مائک جیکسن ہیں۔ اب ہم اپنے وطن کی طرف آتے ہیں، اردو ادب کی طرف۔ منٹو کی مختصر ترین کہانیوں کی کتاب سیاہ حاشیے 1948 میں شائع ہوئی، اور اس کی عمر کو اب افسانچے کی عمر کو برے صغیر میں 76 برس ہو گئے۔ مغرب کی طرح مختصر کہانیوں کو ہمارے ہاں بھی کئی نام دیے گئے، مثلا مختصر ترین کہانی، مختصر کہانی، ننھی مونی کہانی، چوکور کہانی، پاپ کہانی، منی کہانی، نثر پارے، آتش پارے، طنز پارے، 100 لفظوں کی کہانی، 50 لفظوں کی کہانی، ہندی میں اسے لگو کتھا کہتے ہیں، اور نکی گرمکھی میں، وہاں کی انڈیا کی پنجابی میں اسے نکی کہانی کہتے ہیں۔ مگر عظیم افسانہ اور افسانچہ نگار جوگندر پال کا عطا کردہ خوبصورت اور ہر دل عزیز نام افسانچہ قبولیت عام حاصل کر چکا ہے۔ انڈیا میں افسانچہ پھل پھول کر ایک تناور پیڑ بن چکا ہے۔ وہاں کے طول و عرض میں افسانچہ خوب لکھا جا رہا ہے اور قارئین میں مقبولیت بھی حاصل کر چکا ہے۔
جس کی دو وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ وہاں کے تقریباً سبھی بڑے افسانہ نگار مثلا جوگندر پال، ہرچند چاولہ، بشیر مالیر کوٹلوی، رتن سنگھ، نواب رونق جمال، اسلم جمشید پوری، ڈاکٹر مناظر عاشق ہرگانوی، افتخار امام صدیقی مدیر ماہنامہ شاعر، ڈاکٹر عظیم راہی، ایم اے حق اور کئی دوسروں نے افسانچے تحریر کر کے اس نئی ادبی صنف کی سرپرستی کی۔ دوسری وجہ انڈیا کے تقریباً تمام بڑے علمی، ادبی، فلمی و نیم فلمی پرچوں کی افسانچوں کی اشاعت کے سلسلے میں حوصلہ افزائی ہے۔ خاص کر ماہنامہ شمع، اسباق، روبی، 20ویں صدی، سب رس پیش رفت انشاء کا کردار قابل ذکر اور قابل ستائش ہے۔ اوپر بیان کی گئی دو وجوہات کی بدولت بھارت میں تقریباً 200-250 اردو افسانچہ نگار ہیں اور لگ بھگ 50-60 افسانچی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی 70 یا 75 ہو گئے ہیں۔ تو انڈیا کی کئی یونیورسٹیاں افسانچہ نگاری کے فن پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں دے چکی ہیں۔ وہاں کا نکات بھی افسانچے پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ اب تیسری بات جو میں کرنا چاہوں گا اب کہ پاکستان کی طرح، ادھر ہمارے ہاں پاکستان میں نہ جانے کیوں افسانے کے مقابلے میں افسانچہ ادیبوں کی توجہ کی صنف نویسوں کی توجہ حاصل نہیں کر سکی، حالانکہ یہ اظہار کی ایک اہم صنف ہے۔ پاکستان میں اردو افسانچہ نگاروں کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، جن میں ملتان کے عباس خان، جھنگ کے ابن آسی قابل ذکر ہیں۔ چند دوسرے افسانہ نگاروں نے بھی اکا دکا افسانچے لکھے ہیں، جن میں حسن نثار، نیلم احمد بشیر، مسعود مفتی، منشا یاد، منیر منتظر کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں افسانچوں کے شائع شدہ مجموعے بھی بمشکل 5-7 سے زیادہ نہیں ہیں۔ چوتھی بات، افسانہ کسی ایک کردار، کسی ایک یعنی کہ ذرا ہم تعریف کی طرف آتے ہیں کہ افسانہ کسی ایک کردار، کسی ایک واقعہ اور کسی ایک تجربہ زندگی سے تحریک پانے والے کسی ایک جذبے یا جذبات کو پیش کرتا ہے۔ افسانے میں ایک پلاٹ ہوتا ہے۔ افسانہ اور افسانچہ کی پہلی اور آخری شرط وحدت، یعنی وحدت زمانی، وحدت مکانی اور وحدت عمل ہے۔ افسانے اور افسانچے میں معمولی سا فرق ہے۔ افسانچے میں غیر ضروری جذبات نگاری، منظر کشی اور طویل مکالموں سے اجتناب برتا جاتا ہے، کیونکہ افسانچے میں سمندر یا دریا کوزے میں اس طرح بند ہوتا ہے کہ جب اسے کوزے سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سمندر یا دریا بن جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کچھ کیا نام تھا، میکسم گورکی نے کہا کہ اگر آپ نے ایک افسانہ لکھنا ہے اور اس میں پسٹل کا استعمال نہیں ہے تو آپ جی دیوار پہ پسٹل سجا ہوا تھا یا یہ چیز، جن چیزوں کا استعمال ہی نہیں تو وہ الفاظ لانے ہی نہیں چاہیے، ہم اس کو خام خواہ کی طوالت دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح افسانچے میں ایک لفظ پر بار بار غور کرنا پڑتا ہے، جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کیوں لکھا جائے، کم سے کم الفاظ، اور یہ 20 دفعہ 30 دفعہ لکھ کے ایک افسانچہ جو ہے وہ فائنلائز ہوتا ہے۔ میں آپ کو بعد میں کچھ افسانچے بھی پیش کروں گا۔ افسانے اور افسانچہ میرے نزدیک کہانی چاہے طویل ہو، مختصر ترین یا افسانچہ، اس کا قاری پہ گہرا تاثر قائم رہنا چاہیے۔ یعنی کہ اچھا شعر بھی وہی ہے کہ جب قاری مشاعرے سے جائے تو وہ شعر اس کے ساتھ اس کے گھر چلا جائے، وہ دل پہ چسپاں ہو جائے۔ اچھی افسانچہ بھی، اب جیسے ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ جو پیڑھی والا اشفاق احمد صاحب کے وہ جو ایک لڑکا اس کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ خاتون نے ایک پیڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ کہتی کبھی اللہ میاں میرے گھر آتے ہیں تو ان کو بٹھانا پڑ جاتا۔ یہ ایک الگ افسانچہ ہے، بہت بڑی کہانی ہے، یعنی کہ اس کہانی سے کئی کہانیاں، چھوٹی سی بات ہے لیکن یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آپ کی کہانیوں کے اندر ایک افسانچہ چھپا۔ تو میرے نزدیک اچھا اب اس کے بعد مشہور شاعر ناصر کاظمی نے، یہ میرا اپنا سنا ہوا واقعہ کہ مشہور شاعر ناصر کاظمی نے ایک مرتبہ پاک ٹی ہاؤس میں اپنے دوستوں کی محفل میں بتلایا تھا کہ گھر کے آنگن میں پیڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے 2 سالہ بیٹے باسر کاظمی بوڑھا ہو چکا ہے اور بہت اچھا شاعر، بیٹے نے کہا تھا ابو وہ پتے،
नासिर काज़मी कहते हैं, मेरे घर में एक बेर का दरख्त था, मेरा 2 साल का बेटा मुझे देखता कहता अबू वो पत्ते, और मैं उस वक्त से आज तक उन पत्तों को देखता रहता हूँ, और मुझे उनसे कई कहानियाँ, कई अफसाने और कई अफसानचे और कई गज़लें मिली कि पत्ते गिर भी जाते हैं, पीले भी हो जाते हैं, फिर सब्ज भी होते हैं, और वो हिलते भी हैं, हवाओं का भी असर है, मौसमों का। अब सिर्फ अबू वो पत्ते, बेटा ये कहता और बाप पता नहीं किस दुनिया में खो जाता है। ये मेरे नज़दीक ये भी एक बहुत बड़ा अफसाना है। और कई गजल ले लें कि जैसे मीर तक ही मीर है, आंखों से पूछा हाल दिल का, एक बूंद टपक पड़ी लोगों की, ये भी एक अफसाना। क्यों टपकी, किस लिए टपकी, क्या, अब आप ये कई कहानियों को जन्म देते हैं। बस थोड़ा सा रह गया। तो वो कहते हैं कि अबू वो पत्ते, इसके उनके बकौल में आज तक इस तवील कहानी के शहर से बाहर नहीं निकल पाया। वो पत्ते में पूरे का पूरा फलसफा मौतो हयात और जाने क्या कुछ छुपा हुआ है। मेरे नज़दीक एक 2 लफ्ज़ी कहानी, मेरे नज़दीक ये 2 लफ्ज़ी कहानी हेमिंग्वे की 6 लफ्ज़ी कहानी से बड़ी है। मैं समझता हूँ कि अफसाने या अफसानचे को अल्फाज, सतरों या सफ़हात की तादाद का पाबंद नहीं किया। ये जो मैं इसका कायल नहीं, इसका मतलब 25 लफ्ज़ों की, 20 लफ्ज़ों की, 15 अदब पर आप ये कहें जी मैं बस 6572 सफ़ों का नावल लिखता हूँ, और कह रहे तुमने 6000 लिखा, मैं 9331 सफ़ों, ये लफ्ज़ों का पाबंद नहीं है। तो तख्लीक को पाबंद कर ही नहीं सकते, फ्री है। जैसे पानी है ना बहता दरियाओं से अंदर, वो उसको फ्री रास्ता देना चाहिए, तभी वो सच्ची तख्लीक है। तो मैं समझता हूँ कि अफसाने या अफसानचे को अल्फाज, सतरों या सफ़हात की तादाद का पाबंद नहीं किया जा सकता। सीनियर अफसाना नगार समी आहूजा, ये अलामती, अभी डेथ हो गई है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो ये अलामती अफसाने लिखते थे। वो वजह यह कि उन्होंने कहा कि कुछ और भी, रशीद अमजद इस्लामाबाद के में, ये अलामती पाकिस्तान में वो कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में अलामती अफसाना नहीं लिखा जाता। वो कहते हैं पाकिस्तान में माशाल्लाह ज़्यादा रही तो जहन बोलने पे कदगन थी, तो लोग फिर जब किसी मुआशरे में जबर होता है तो लोग फिर इशारों में बातें करने लग जाते हैं। तो मैं सीनियर सांचा नगार, अफसाना नगार समी आहूजा को तो मेरी कहानियों को अफसानचे कहने पर भी एतराज़ था। वो कहते हैं ये कहानियाँ हैं, जैसे मैं कहानियाँ लिखता हूँ 20-20 ये भी कहानियाँ हैं। कहते हैं एक लाइन की भी कहानी हो सकती, बाद में एक सतरी अफसानचे लिखते हैं, मैंने भी लिखे, तो मेरे नज़दीक वो भी अफसानचा, और 5-10 सतरे। लेकिन जो आम डेफिनेशन है वो ये है कि अफसानचा के नाम में अलफ फे सीन 7 हरूफ आते हैं, तो लोग कहते हैं कि अफसानचा 7 हरूफ के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। 9, 10, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हरूफ में बहुत बड़ी बात। और फिर उसके बाद तो असर वो कि जब वो कारी जाए तो वो खुद उसका जहन, मैं आपको सुनाऊंगा कि उसका जहन सोचता रहे कि ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। और मैं आपको कल ही मैंने एक अफसानचा लिखा है, वो आपको सुनाऊंगा, और आप खुद उस पर जो है ना, अगर मुझे फ़ोन पे भी अफसानचा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अफसानचे का यहाँ, मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अफसानचे का चिराग जो है ना वो जला। और अगर कुछ लोग भी अफसानचा मेरी गुफ्तगू के नतीजे में लिखने, तो मैं बहुत कामयाब हूँ। जब तक जिंदगी चलती रहेगी, छोटी बड़ी कहानियां जन्म लेती रहेंगी, अदीब उन्हें लिखते रहेंगे। समुंदर पानी भी है और एक कतरा भी है। ऐसे ही छोटी कहानियां कतरों की माने और तवील कहानियां समुद्रों की तरह कई जिल्दों पर मुश्तमिल हो सकती हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इजहार पे किसी किस्म की कदगन नहीं होनी चाहिए। ये आज़ाद फिक्री और आज़ाद सोच का तकाजा और ज़रूरत है। तो मैंने ये बड़ा, मैं दोस्तों, मैंने अफसानचों की सूरत में अपने वक्त की साकत झील में छोटे छोटे कंकर फेंक कर फिक्री इर्ताश और लहरें पैदा करने की काविश की है। नतीजा आने वाला वक्त ही बतलाएगा। सच्चाइयाँ के अफसानचे कैसे लगे, इस पे मुझे वो राय दीजिए। एनी हाउ, ये जो बड़ा कंकर फेंके या छोटा फेंके, पानी में लहरें पैदा होती हैं, और ये जो अदब है ये हमारे ख्यालों में तरह तरह की लहरें पैदा करता है, और जो अदब लहरें पैदा ना कर सके वो अदब नहीं है। फिर उस हम में और पत्थरों में कोई फर्क नहीं रह जाता कि पत्थर सांस नहीं लेते।